دوستو، 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر کا مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اسی دوران یہ خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش مکہ کے غصے کو مزید بڑھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں نہایت جانثارانہ تقریریں کی۔ قریش مکہ بڑے سر و سامان سے نکلے تھے، 1000 کی فوج تھی، سب قریش کے سردار شریک تھے، اور مالداری کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے سردار باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ خطرے کے زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ باقی فوج آگے بڑھی اور مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ اتفاق سے اسی رات بارش ہوئی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جہاد پر وعظ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کر دی۔ ہاتھ مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے۔ اب 2 صفیں آمنے سامنے مقابل تھے۔ حق اور باطل، کفر اور اسلام کا عجیب منظر تھا۔ جب صفیں درست ہو چکی اور دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا شروع ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان میں نکلا، مبارزت طلب کرنے لگا تو لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے اور یوں دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کر دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے ضرب حیدری کے ایک ہی وار سے شیبہ بن ربیعہ کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آن واحد میں مشرکین کے 3 سرداروں کے قتل سے ہلچل مچ گئی۔ جب قریش کے ان تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دے، ابو جہل نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کے اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، برے ہو گئے یہ چہرے۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کے آنکھوں اور ناک میں یہ مٹی اور کنکر نہ پہنچے ہو۔ یہ سنگریزے ہر ایک کافر فوجی کو لگے اور ان کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بغداد مچ گئی۔ جب 10 بدس عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اسلام کا ایک ایک سپاہی کفار کے 20 سپاہیوں پر باری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پاسبان و محافظ کچھ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ تھوڑے ہی عرصے میں کفار کی کثرت کو کچل کر واصل جہنم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بدولت کفار کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا، اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت اور بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے، جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ لشکر اسلام میں سے شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔